اور یہ لوگ رات کو 2-3 بجے واپس آئے، یہ موقع پہ بھی پہنچ گئے، سارا دن وہیں پہ رہے اور سچویشن کو خود بیٹھ کے ہینڈل کرتے رہے کہ کسی کی جان ضائع نہ ہو، کسی کی جان کا نقصان نہ ہو۔ تو ان دونوں نے، اور اس چیز کا میں ٹھیک ہے، جان اگر چلی جائے وہ واپس نہیں آتی، یہ جو نقصان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی دوسری صورت نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے اس طرح کے بڑے اس واقعے میں جانی نقصان ہمیشہ ہوتے آئے۔ ان دونوں نے ایک ایک منٹ کی صورتحال کو دیکھ کے موقع پہ فیصلے کر کے ان کا یہ تھا کہ کسی بھی صورت کسی ایک انسان کی جو جان ضائع ہو جائے وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا میں ان کو ضرور کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک پلاننگ کر کے سب کو سیو کیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی رات کو واقعہ ہونے لگا، انہوں نے اس میں بھی 1-2 لوگوں کی جان بچائی، سب کچھ کیا۔ تو جو نقصان ہوا ہے پر یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ 3-4 دن کے اندر آپ کا جو نقصان ایز اے گورنمنٹ، ایز اے مسلم یا ایک انسان کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس کو ویسے کا ویسا ریسٹور کرنا ہے جیسے تھا۔ تو آپ سے یہ میرا وعدہ ہے، ہماری ساری ٹیم کا وعدہ ہے کہ اگلے 3 سے 4 دن کے اندر ہم وہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم واپس ریسٹور کریں گے اور اسی حالت میں ریسٹور کریں گے۔ آلریڈی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر۔ اور دوسرا میرا جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں، خاص طور پہ راغب نعیمی صاحب، میری ان سے، حافظ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم پلان بنانا پڑے گا کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا پیغام چھوڑا ہے، اس کو ضرور ان تک پہنچائیں کہ بھائی اصل ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ تو اس ساری چیز کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ ہم سب ایز اے پاکستانی ایک ہیں، اور کسی بھی سازش میں ہم نے یا جو کوئی کرے گا اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ اور اس بات میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی نہ اس ملک میں، نہ ریلیجن میں، نہ ہمارے صوبے میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور ادیان کے قائدین اور تمام مسلم، کرسچن، سکھ، ہندو، بہائی کا مشترکہ اجلاس آج موقع 17 اگست 2023 زیر صدارت جناب سید محسن رضا نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ آفس 8 کلب روڈ، لاہور منعقد ہوا۔ اجلاس کے جملہ شرکا اس مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام اور اس کے استحکام میں پاکستان میں بسنے والے دیگر تمام مذاہب اور اقلیتی رہنماؤں کا کردار ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ وطن عزیز کے معروسی حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ تمام مذاہب اور ادیان کی لیڈرشپ اور دینی شخصیات قومی یکجہتی، ملکی استحکام، بین المذاہب مکالمہ اور مجموعی امن و امان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا اساسی اور کلیدی کردار ادا کرتے رہیں۔ ہم حکومت پنجاب کی وساطت سے پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ دفاع وطن اور قومی اور ملی سلامتی کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ اور پوری قوم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور متفق ہے۔ آج کا یہ اجلاس جرانوالا میں رونما ہونے والے دل خراش اور افسوسناک واقعات کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ہم قرآن پاک اور بائبل سمیت تمام کتب سماویہ کی عظمت کے امین ہیں۔ ہم قرآن پاک کی توہین کی جو جسارت ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چرچ کے نظر آتش ہونے اور اس میں بائبل مقدس کی توہین بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مساجد سمیت تمام ادیان اور مذاہب کی عبادت گاہوں کے تقدس اور حرمت کے بھی نگہبان ہیں۔ جرانوالا میں مسیحی عبادت گاہوں کی نظر آتش کرنا اور مسیحی برادری کو آبادیوں کا جلاؤ گھیراؤ بھی
काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुतफिक है कि इस सानहा की आला सदा तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए। कानून के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन वतन अजीज इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अजीज को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। खुदाए बुजुर्ग और बरतर से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की हमारी इन कोशिशों को समर बार फरमाए। आमीन।